السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 211۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے انہیں کتنے واضح دلائل عطا فرمائے تھے، اور جو شخص اللہ کی نعمت ملنے کے بعد اسے بدل دے گا وہ جان لے کہ بلا شبہ اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو بنی اسرائیل کو میں نے کتنے معجزے دیے تھے اور آیات بینات مطلب تورات دی تھی، مگر انہوں نے میری نعمتوں کا کفر کیا اور ایمان لانے کے بجائے کفر پر اڑے رہے، تو اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سزا دی۔ دنیا میں مغضوبن علیہم قرار پائے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ اور سب سے بڑی نعمت نعمت ہدایت، جس کی انہوں نے قدر نہیں کی۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْ، اور جو شخص بھی اللہ کی نعمت ملنے کے بعد اسے بدل دے گا وہ جان لے بلا شبہ اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہمارے پاس بھی آیات بینات ہیں قرآن پاک کی صورت میں، اور یہاں یہ وعید ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم ان کو چھوڑ کر اور چیزوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، اور پھر ہمارا کیا انجام ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا کہ ان سے ان کی فضیلت بھی لے لی گئی، چھین کر امت مسلمہ کو دے دی گئی، اور وہ مغضوب علیہم بھی قرار پائے۔ آیت نمبر 212۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ کفار کے لیے دنیا کی زندگی انتہائی خوبصورت بنا دی گئی ہے، وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بنی اسرائیل نے ہدایت کی نعمت سے کفر کیا، اس کا انکار کیا، اور باقی لوگ بھی جو نعمت ہدایت کا انکار کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے وہ اس آیت میں بتا دی کہ کفار کے لیے دنیا کی زندگی انتہائی خوبصورت بنا دی گئی ہے کہ وہ دنیا کو کسی بھی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتے، ان کے لیے دنیا سجا دی گئی ہے، انہوں نے اس دنیا کو امتحان نہیں سمجھا تو ان پر دنیا کی حقیقت نہیں کھلی، اور ان کی خوشی اور غم کا سبب یہ دنیا ہی بن گئی ہے۔ اور پھر یہ کیا کرتے ہیں وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں کمتر سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر اہل ایمان کو تسلی دے رہے ہیں وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پر حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہوں گے۔ اس دنیا میں تو بھلے کفار سے کم ہو درجے میں، دنیا کے لحاظ سے، دنیا کے مال کے لحاظ سے کم ہو، لیکن آخرت میں کیا ہوگا کہ یہ کفار سے اوپر ہوں گے، اعلیٰ درجوں پر ہوں گے۔ اور سورہ مطففین کی آیت نمبر 34 سے 36 تک آتا ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، پس آج قیامت کے دن ایمان والے ان کفار پر ہنسیں گے، عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تخت پر بیٹھے کفار کا حال دیکھ رہے ہوں گے، هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کیا اب ان کفار نے اپنے برے اعمال کا پورا بدلہ لے لیا۔ دنیا میں تو کفار ان پر ہنستے تھے، لیکن آخرت میں پھر مومن ان کفار پر ہنسیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا آزمائش کے لیے خوبصورت بنائی ہے کہ اس میں ہر ایک بندے کی آزمائش ہے، مگر کافر اس بات کو نہیں سمجھتا اور اسی میں پھنس جاتا ہے، اور اس کے پاس جتنی بھی دنیا آ جائے اور کی حرص کرتا ہے، اور دنیا ہی اس کی خوشی اور غم کا سبب بن جاتی ہے اور اس کے حواس خمسہ پر چھا جاتی ہے۔ اور مومن اس کے برعکس ہوتا ہے، مومن دنیا کو اپنے ایمان کی بصیرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور انسان کے اندر جتنا ایمان بڑھتا ہے دنیا کی خوبصورتی اسے کم نظر آتی ہے، اور انسان کی نگاہ آخرت کی طرف ہو جاتی ہے اور وہ اس کی خشکیوں کی طرف لوٹتا ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، کیونکہ مومن کو دنیا جتنی بھی مل جائے اسے وہ کم ہی لگتی ہے آخرت کے مقابلے میں، کیونکہ اس کی نظر آخرت میں ہوتی ہے۔ اس دنیا میں مومن جو چاہے وہ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندیاں ہیں،
لیکن اصل زندگی وہاں کی زندگی آخرت کی، جہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ نعمتوں کو زوال ہوگا، نہ بڑھاپا، اور عیش والی زندگی، اور جو چاہیں گے مومن وہ کریں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان العیش عیش الآخرہ، عیش والی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ آگے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، کہ اس دنیا میں تو اللہ کافر کو بھی رزق دے گا، مومن کو بھی رزق دے گا۔ اس لیے مومن بندے جو ہیں وہ کفار کی کھلی دنیا دیکھ کر شکوک و شبہات میں نہ پڑ جائیں کہ اللہ ان سے راضی ہے شاید، اور آخرت کا رزق جو ہے اللہ تعالیٰ نے صرف مومنین کے لیے رکھا ہے۔ آیت نمبر 213 كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ پہلے سبھی لوگ ایک ہی دین پر قائم تھے، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو اللہ نے انبیاء کو بھیجا جو جنت کی خوشخبری دینے والے اور جہنم سے ڈرانے والے تھے۔ ان کے ساتھ اللہ نے سچی کتابیں بھی نازل فرمائی تاکہ وہ لوگوں میں ان کے اختلاف کا فیصلہ کریں، اور واضح دلائل آ جانے کے بعد جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا اس کی وجہ سے ان کا آپس میں باہمی بغض و عناد تھا، پھر جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اللہ نے انہیں اختلافی امور میں حق کا راستہ دکھایا، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب دنیا بنی، جب انسان آیا تو سب لوگ ایک ہی دین پر قائم تھے، سب لوگ مسلمان ہی تھے۔ آدم علیہ السلام جو تھے نبی تھے، اور ان کی اولاد جو تھی وہ پوری توحید پر قائم تھی۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام کے درمیان 10 زمانے تھے، اور ان تمام زمانوں کے لوگ شریعت اور توحید کے پابند تھے، لیکن پھر انہیں اختلاف پڑ گیا اور شرک کی ابتدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ یعنی انسانیت کی ابتدا جو ہے کفر اور شرک سے نہیں بلکہ اسلام سے ہوئی تھی، لیکن جب ان میں شرک آ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا پہلا پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور اس کے بعد پھر پیغمبروں کا سلسلہ جاری رہا۔ اللہ نے پیغمبروں کو کتابیں دیں اور وہ اس کے ذریعے سے لوگوں میں ان کے اختلافات کا فیصلہ کرتے، واضح دلائل۔ یہاں پہ واضح دلائل آ جانے کے بعد جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا ان کی آپس کا باہمی بغض و عناد تھا، یعنی فرقہ واریت کی مین وجہ بتا دی کہ فرقہ واریت کیوں ہوتی ہے، بغض اور عناد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، کہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کسی امام کا قول لے لینا فرقہ واریت کا دروازہ کھولتا ہے، اپنے بزرگوں کی اندھی تقلید کرنا، اور یہ آپس میں اختلاف کرنا یہود نصارہ کا طریقہ تھا۔ یہاں پہ بتائے فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، پھر جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اللہ نے انہیں ان اختلافی امور میں حق کا راستہ دکھایا، کہ یہود و نصارہ میں بہت اختلاف ہو گیا تھا آپس میں، پھر اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور انہیں کتاب دی قرآن پاک، کہ جو تورات اور انجیل کی بھی تصدیق کرنے والی تھی، کہ یہود و نصارہ نے اپنی کتاب تورات اور انجیل میں تحریفات کر لی تھی بہت، تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں اصل ان کا مقصد بتایا کہ تورات اور انجیل میں اصل کیا تھا، اور قرآن پاک کے ذریعے ان کے آپس کے اختلافات ختم ہوئے اور قرآن نے انہیں حق کا راستہ دکھایا، اور آگے فرمایا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے یہود و نصارہ کے اختلافات ختم کیے، جو اس پر ایمان لے آئے ان کے، باقی جو نہیں لائے وہ تو اب بھی ان اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں، جو ایمان لے آئے ان کے اختلافات ختم ہو گئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں جو مسلمان اس قرآن پاک کو مانتے ہیں، یہ ان کی آخری کتابیں، ان میں آپس میں اتنے اختلافات ہیں، حالانکہ یہ کتاب تو اختلافات کو ختم کرنے آئی تھی، فرقہ واریت کو ختم کرنے آئی تھی، تو اس کے ماننے والوں نے ہی اتنے فرقے کیسے بنا لیے؟ تو یہاں سے پتہ چلا کہ انہوں نے اس کتاب کو چھوڑ دیا، اس لیے ان میں آپس میں فرقہ واریت ہوگی۔ اگر اس کتاب کو پکڑے رکھتے صحیح طرح، جیسے اس میں جو اللہ نے احکامات دیے ہیں ان پر عمل کرتے، تو ان میں آپس میں کبھی فرقہ واریت نہیں ہوتی۔ اور یہاں پہ مین وجہ بتا ہی دی فرقہ واریت کی کیا ہے، بغیم بینہم، کہ حسد، انا، بغض،
کہ جو ہمارے بزرگ نے، ہمارے امام نے بات کہہ دی وہ درست ہے بس۔ اور آج اگر مسلمان فرقہ واریت اپنے اندر سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو جس مقصد کے لیے قرآن پاک نازل ہوا ہے، ہدایت کے لیے، حق کے لیے، اس مقصد کے لیے اس کو لیں گے، پڑھیں گے، تو انشاءاللہ فرقہ واریت جو ہے ختم ہو جائے گی مسلمانوں میں سے۔ آیت نمبر 214، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ تمہیں ابھی وہ مصائب پیش ہی نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں ایمان والوں کو پیش آئے تھے؟ ان پر سختیاں اور مصیبتیں آئیں اور وہ اس قدر جھنجھوڑے گئے یہاں تک کہ رسول اور ان پر ایمان لانے والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یاد رکھو اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہے اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تم پر کوئی مصیبت، آزمائشیں، مشکلیں نہیں آئیں گی جو پہلے لوگوں کو آئیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ جب بھی کوئی اپنے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آزماتے ہیں اور ضرور آزماتے ہیں، اور جو اپنے ایمان کے جس لیول پر ہوگا اس کی آزمائش بھی پھر اسی لیول کی آئے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے سخت آزمائش میں انبیاء آزمائے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کے ساتھی جو انبیاء کے ساتھ اہل ایمان، اس کے بعد پھر اس سے کم ایمان والے، اور جس کا جتنا ایمان کا لیول ہوتا ہے اس حساب سے اس کی آزمائش آتی ہے۔ اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 میں آتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنا کہہ دینے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اور پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے مصائب خمسہ سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تو آزمائش تو یہاں پہ آئے گی کیونکہ یہ دنیا ہے ہی امتحان گاہ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو آزماتے کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ مومن بندے کو آزمائش میں ڈال کر اس کا ایمان مضبوط کرتے ہیں کہ میرے مومن بندے کا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے کہ اس دنیا میں آگے جو فتنے آئیں ان پر وہ ثابت قدم رہ سکے۔ اور دوسرا بتانا چاہتے ہیں کہ بندے کو کہ وہ ایمان کی کس سیڑھی پر ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نارمل حالات میں انسان جو ہے اپنی عبادات کر رہا ہوتا ہے، قرآن پاک اور جو بھی اس کی عبادت ہے سب کر رہا ہوتا ہے اور سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا ایمان کا لیول ہائی ہے، لیکن جب آزمائش آتی ہے تب اسے اصل میں پتہ لگتا ہے کہ وہ ایمان کے کس لیول پر ابھی کھڑا ہے، کہ ابھی تو وہ بہت نیچے ہے اور اس کو اپنے ایمان پر بہت کام کرنا ہے۔ اور تیسرا اللہ تعالیٰ آزمائش اس لیے بھی لاتے ہیں اپنے بندوں پر کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں سے کھرے اور کھوٹے علیحدہ علیحدہ کر دیں، کیونکہ جب آزمائش آتی ہے تو جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ کے وہ ایمان میں اور مضبوط ہو جاتے ہیں، لیکن جو صرف خالی ایمان کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں اور واپس پیچھے پلٹ پڑتے ہیں۔ اور ایک صحیح حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہماری مدد کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس ابھی گھبرا اٹھے تم، سنو تم سے پہلے لوگوں کو پکڑ کر ان کے سروں پر آرے رکھ دیے جاتے اور چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تب بھی وہ توحید سے نہیں ہٹتے تھے۔ ایک اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے تب بھی وہ دین الہی کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اور یہاں پہ لفظ ہے البأساء والضراء، البأساء سے مراد جسمانی تکلیف ہے اور والضراء ذہنی تکالیف۔ اور آگے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو اللہ کی مدد قریب ہی ہے، کیونکہ انسان جب مصیبت میں، پریشانی میں، آزمائش میں ہوتا ہے تو اس کا ٹائم نہیں گزر رہا ہوتا اور وہ چاہتا ہے کہ جلدی سے اللہ کی مدد آ جائے، کوئی معجزہ ہو جائے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب اللہ سے نا امید ہونے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ تعجب کرتا ہے کہ میری مدد قریب ہے اور یہ نا امید ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی جلد بازی اور اپنی رحمت کے قریب ہونے پر ہنس دیتا ہے۔ اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی، ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کی مدد آ جاتی ہے، لیکن انسان جلد بازی میں
وہ مدد جلدی چاہتا ہے کہ وہ مجھے جلدی مل جائے اور یہ آزمائش کسی طرح ختم ہو جائے۔ اور یہاں پہ ایک طرح سے اللہ نے تسلی بھی دی ہے آزمائش میں، کہ انسان جب یہ آیت پڑھتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، تو آزمائش میں اسے تسلی آ جاتی ہے کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ آیت نمبر 215، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں۔ آپ کہہ دیجئے جو مال بھی تم خرچ کرو والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اس آیت میں اب صدقے کے بارے میں ذکر ہے، اور یہاں پہ فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ مراد نہیں ہے۔ وہ ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو صدقہ دینے کا حکم دیا، اور والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو یہاں پہ نفلی صدقے کی بات ہے کہ وہ آپ سے نفلی صدقے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں اور کس کو دیں، تو فرما دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو وہ تمہارے والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صدقہ دینے کی ایک ترتیب بتا دی، اور اگر آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہم ان سب کو نگلیکٹ کر کے NGOs کو یا ویلفیئر ٹرسٹ والوں کو اپنا صدقہ خیرات دیتے ہیں، لیکن ان کو یہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، یہ ضرورت مند بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کو نہیں دیتے۔ تو سب سے پہلے حکم ہے کہ جب بھی کسی نے صدقہ دینا ہو تو پہلے اپنے خاندان میں دیکھے، اگر خاندان میں کوئی مستحق ہے تو اس کو دے، پھر اگر وہاں سے مستحقین ختم ہو گئے تو پھر معاشرے میں نکلے یتیموں، مسکینوں اور پھر مسافروں کو۔ اور آگے فرمایا تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے، کہ تم جو بھی نیک کام کرو گے اللہ کا اس کو علم ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ عنایت فرمائیں گے آپ کو، اور ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کریں گے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نیکی کا اجر جو ہے 10 گنا بڑھا کر دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔